اچھا یہ بنی اسرائیل اپنی تورات میں یہودی پڑھ چکے تھے کہ نبی آخر زمان ادھر آئیں گے. جب انہوں نے ہمارے نبی کا رشتہ پوچھا تو انہوں نے کہا ہو ان کی نسل میں آگے موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں جنہوں نے ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دی ہے. تو اللہ نے بیٹے دیے حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے آگے بیٹے ہوئے ہیں بہت سے, ان میں ایک بیٹے یوسف علیہ السلام. مکہ میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تو مکہ میں ایک مشرکین تھے ایک مومنین تھے. ایمان والے تھے یا مشرک تھے؟ مشرک بتوں کی پوجا کرتے تھے, مومن اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے. مکے والوں نے جینا دوبر کر دیا, دشوار کر دیا. مکے میں اکثریت کس کی تھی؟ مکے کے کافروں, ابو جہل, ان کا کنٹرول تھا. مسلمانوں پر ظلم ڈالتے تھے. اللہ نے اپنے نبی کو وحی بھیج دی کہ جی اب مکہ چھوڑ دیں. میرے نبی نے صحابہ کو جو اس ایمان لالے تھے ان کو پرمیشن دے دی. وہ مکہ چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ مدینہ منورہ میں شفٹ ہو گئے. اللہ کی شان جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو مدینہ منورہ میں پہلے کون رہتے تھے؟ یہودی آباد تھے. یہودی بھی کیوں آباد ہوئے تھے مدینہ میں آ کر؟ مدینہ شہر نہیں تھا, ایک بستی تھی, ایک بستی تھی. اس میں کیوں آباد ہوئے تھے؟ ان کو آسمانی کتاب جو موسیٰ پیغمبر کو تورات ملی تھی اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان, ہمارے نبی, نبیوں کے سردار نے یہاں آنا ہے, ہجرت کر کے یہاں آنا ہے. ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا. یہودی اپنی کتاب کی نشاندہی کے مطابق مدینہ میں آباد یہاں ہوئے تھے کہ آخری نبی یہی آئیں گے. وہ ہمارے نبی کی انتظار میں آئے تھے. لیکن جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور ان کو جا کے بتا دیا کہ میں اللہ کا آخری نبی تمہارے درمیان آ گیا ہوں, یہودی آئے, انہوں نے ہمارے نبی کا سلسلہ نسب پوچھا کہ تم کس کی اولاد میں سے ہو. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ اپنا تعارف کرایا کہ میں بنو اسماعیل, میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں, تو ان کو وہیں سے تکلیف شروع ہو گئی. کیونکہ یہودی کس میں اولاد میں سے ہیں؟ بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو بھائی دوسرے بعد میں پیدا ہوئے تھے, اسماعیل ذبیح اللہ کے بعد, جب انہوں نے ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کے لیے لٹا دیے تو اللہ خوش ہوئے کہ اے ابراہیم تو نے میری یعنی کہ خواب کو سچ کر دکھایا, اپنا ایک ہی لختے کے جگر اور میرے نام پہ قربان کرنے کے لیے لٹا دیا. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین, اے ابراہیم میں تجھے ایک اور بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور بیٹے بی بی سارہ سے دیے. اسماعیل علیہ السلام کن سے تھے؟ بی بی ہاجرہ سے. آپ کو معلوم ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی کون ہے؟ حضرت سارہ. ان سے اولاد نہیں ہوئی تھی. بی بی ہاجرہ سے جو شادی ہوئی ان سے اولاد اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اللہ کی شان جب انہوں نے قربانی کے لیے لٹائے تو اللہ نے قربانی بھی ہونے نہیں دی, جنت سے جانور بھیج دیا اور قربانی مقبول بھی کر لی. خوشخبری میں ایک اور بیٹا دے دیا, بی بی سارہ سے دے دیا. تو وہاں سے آگے سلسلہ چلا ہے. آگے اللہ نے جو اسحاق علیہ السلام جو دیے تھے ان کو اللہ نے بیٹے دیے حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے آگے بیٹے ہوئے ہیں بہت سے, ان میں ایک بیٹے یوسف علیہ السلام. بھائیوں کو حسد ہوا, آپ کو پتا بھائیوں کو حسد ہوا, انہوں نے کنویں میں ڈالا تو خیر وہ قصہ آپ سب کو معلوم ہی ہے. قافلہ گزرا, انہوں نے پانی نکالا تو ڈول میں بچہ نکلا, انہوں نے بازار میں بیچ ڈالا. اور اللہ کی شان وہ کیونکہ خوبصورت اتنے کمال کے تھے اور وہ شاہی محل تک پہنچ گئے. پھر اگلا امتحان آ گیا, جوانی کو پہنچے تھے, زلیخا فریفتہ ہوئی, وہ مسئلہ الگ بنا. تو پھر وہ خود ہی, حالانکہ مجرم خود تھی, انہوں نے اپنے ہاں گناہ کی دعوت دی. یوسف علیہ السلام نے اس کو گناہ کی دعوت قبول نہیں کی. اس کو چھوڑ کر جب دوڑے ہیں دروازے کھلتے چلے گئے, پیچھے سے کرتا جب بھاگتی آئی اس نے کرتا پکڑا, پیچھے سے کرتا پھٹ گیا. جو ہی کرتا پھٹا اور سامنے دیکھا تو اس کا اپنا شوہر آ گیا. یکدم عورت بڑی قرآن نے اس موقع پر قرآن نے بیان کیا کہ عورت کا مکر بہت بڑا. تو اسی ٹائم بولی, حالانکہ مجرم خود تھی. یوسف علیہ السلام اپنی عزت کو بچا کے بھاگ رہے تھے, یہ خود گناہ کی دعوت دے رہی تھی. جو ہی سامنے شوہر آیا کہنے لگی, اپنے شوہر کو کہنے لگی کیا سزا ہے اس غلام کی جو آپ کی گھر والی پر عزت پر ڈاکہ ڈال دے. تو اللہ رب العزت نے اسی ٹائم یوسف علیہ السلام یکدم پریشان ہوئے کہ اس عورت کے کام دیکھو, خود گناہ کی طرف بلا رہی ہے, میں بچ رہا ہوں اور مجھے الزام دے رہی ہے. تو اللہ رب العزت نے کیسی مدد کر کے دکھائی کہ اسی محل کے اندر ایک نوکرانی اپنے گود کے بچے کو لے کے گزر رہی ہے. تو اللہ کی شان, اللہ تعالیٰ نے اس گود کے چھوٹے سے بچے کو, چند دن کا وہ بچہ ہے, اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بچہ صفائی دے رہا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قد من قبول فصدقت قد من دبر فکذبت. قرآن نے اس کو بیان کر دیا. وہ بچہ بولا, وہ شوہر کو کہنے لگا جلدی نہ کیجئے. وہ جو اس کے شوہر تو جذباتی ہو جاتا کہ یہ ہم نے خریدا, یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھا, آج اس نے میری بیوی کی عزت پہ حملہ کر دیا. تو اس معصوم سب سے بڑی تو یہ قدرت کا کرشمہ تھا نا کہ چھوٹا سا بچہ بول رہا ہے. اور اس بچے نے کیا فیصلہ دیا کہ عزیز مصر کرتا چیک کریں, اگر قد من قبول, اگر کرتا, یہ قرآن کی آیت ہے, اگر کرتا آگے سے پٹا ہے فصدقت, تیری بیوی سچی ہے. اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا
قد من دبر، اگر پیچھے سے پٹا ہے، فکذبت، تیری بیوی جھوٹی ہے. تو عزیز مصر نے جو ہی وہ کرتا چیک کیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، تو اسی ٹائم وہ شرمندہ ہوئی، لیکن اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے پھر بھی معاملہ ظاہر. میں خلاصہ یہ بتاؤں کہ اس نے کیا کیا، جیل میں ڈلوایا. اللہ کی شان، وہاں سے اللہ نے پھر دیکھو بڑا لمبا راستہ انہوں نے یوں سمجھ لے کہ بے گناہی کی جیل کٹ. پھر خدا نے اپنی قدرت دکھائی اور اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کی رہائی کا انتظام کیا. تو مصر میں جب قحط تھا، ان سے حکومت چل نہیں رہی تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کو تخت مصر پہ، مصر کے تخت پہ بادشاہ بنا کے بٹھایا. بتا یہ رہا تھا کہ پھر آگے یہ جو واقعہ ہوا نا کہ یہ جو مصر میں جو آبادی ہوئی ہے یہ بنی اسرائیل کی، یہ تو اصل تو یہ کنعان کے لوگ تھے. اسحاق علیہ السلام کا علاقہ ہی نہیں تھا، یعقوب علیہ السلام کا علاقہ یہ نہیں تھا. پھر وہ جب ان کو قحط سالی ہوئی، وہ اپنے بھائی سے غلہ لینے آئے، تو پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو، میں تو اس کو قصے کو شارٹ کر رہا ہوں، قرآن نے تو پوری صورت بیان کی ہے کیونکہ وقت تھوڑا ہے، تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو وہیں آباد کر لیا اور ہمیں سبق دے دیا کہ بھائی جفا بھی کرے تو وفا کیسے کرتے. بھائیوں نے مار کے کنویں میں ڈالا اور بھائی نے مصر میں عزت سے بسا دیا. یوسف علیہ السلام نے دکھا دیا کہ بھائیوں کے ساتھ بھلائی کیسے کی جاتی ہے. پھر یہاں پہ یہ بنی اسرائیل آباد ہوئے ہیں. پھر آگے ان کی نسل میں آگے موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں جنہوں نے ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ فرعون جب ان پہ حملہ، فرعون ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل پہ، پھر موسیٰ پیغمبر خدا نے بھیجے جو فرعون سے ٹکر لی، دریائے نیل کو کراس کیا، اسی دریائے نیل میں فرعون کو غرق کیا. پھر ان کو اللہ نے من و سلوہ کھلایا. پھر آگے چلتے چلتے یہ بگڑے، اللہ نے انہی میں کے اندر کون بھیجے؟ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بھیج دیے. اچھا، یہ بنی اسرائیل اپنی تورات میں یہودی پڑھ چکے تھے کہ نبی آخر الزمان ادھر آئیں گے. جب انہوں نے ہمارے نبی کا رشتہ پوچھا تو انہوں نے کہا او ہو، یہ تو سارے شریکہ ہی جو آگے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام ان کے سگے بھائی، وہ دوسری والدہ سے، وہ دوسری والدہ سے. ان یہودیوں کو حسد ہو گئی. تو اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مدینہ میں جو قبیلے رہتے تھے وہ کون کون تھے؟ مدینہ میں یہودی آباد تھے، یہ عیسائی بھی تھے کچھ، اور اسی طرح مدینہ میں جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے وہ تو ایمان والے تھے. ان میں جب دیکھا کہ مسلمانوں کی قوت بڑھتی چلی گئی، ان میں ایک طبقہ وہ تھا جو ڈر کی، جو پہلے سے مدینے میں رہتے تھے، وہ اوپر سے ایمان لے آئے پر اندر سے ایمان. ان کو قرآن نے کیا بیان کیا ہے؟ منافق. ان کو قرآن نے بیان کیا ہے؟ یہ منافق لوگ تھے. اب آپ کے سامنے میں نے واضح کر دی بات کہ مکہ میں کون تھے؟ مشرک اور مسلمان. مدینہ میں کون کون تھے؟ یہودی بھی تھے، کچھ عیسائی بھی تھے، اور منافق بھی تھے، اور مسلمان. سمجھ میں رہی دوستو؟ تیسرا اور کوئی طبقہ نہیں تھا جو میں نے ابھی اشارہ دی ہے، اس میں دیوبندی، بریلوی، وہابی، شیعہ نہیں تھے. جو تھے مسلمان تھے اور کوئی نہیں تھے. آج وقت کی ضرورت میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے عزیز دوستو، اللہ کا واسطہ ان چیزوں سے نکلیں اور اچھے مسلمان بنے. ہماری ترقی اسی میں ہے. آپ جس مرضی تنظیم کا حصہ بن جاؤ گے، وہ آپ اسلام کی خدمت، میرے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ مسلمانوں کے ٹوٹے نہیں کرنے، مسلمان کو ایک جماعت بنانا ہے. جب مسلمان ایک پاور بنیں گے پھر پوری دنیا میں چھائیں گے. آج آپ کو پتہ ہے ایک جنگ ہوتی ہے، دو جنگیں ہو رہی ہیں. ایک جنگ ہوتی ہے انڈیا نے حملہ کر دیا، 65 کی جنگ میں شکست ہو گئی، بھاگ گیا. 71 کی جنگ میں ہمیں مسئلہ ہوا، ہم سے بنگلہ دیش الگ ہو گیا. ابھی بھی جنگیں ہوئی ہیں. روس آیا، افغانستان پہ حملہ کیا، جنگ لڑی، روس بھاگ گیا. پھر امریکہ آیا، امریکہ نے 20 سال جنگ لڑی، پھر چلا گیا. یہ ہے آمنے سامنے کی جنگ. ایک جنگ اور ہے، ایک جنگ اور ہے، وہ ہے معاشی جنگ، کہ انہوں نے آپ کو حکمران دیے اپنے غلام. انگریز کو نکالا. آپ کو پتہ ہے 275 سال پہلے انگریز آیا تھا. حکومت کس کی تھی؟ پورے ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان پر حکومت کس کی تھی؟ مسلمانوں کی. اور سینکڑوں سال سے چلی آ رہی تھی. انگریز تجارت کے نام پر آیا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے وہ دھیرے دھیرے گھستا گیا. مسلمان کی کمزوری کس میں ہے؟ مسلمان کی تباہی اور زوال کس میں ہے؟ عیاشی میں. مسلمان کو عیاشی میں ڈالا، شراب میں ڈالا، جوئے میں ڈالا. مسلمان زنا میں پڑا، آوارگی میں پڑا. تو مسلمان پر یاد رکھنا، مسلمان پر زوال آتا ہے. مسلمان نیک بنتا ہے تو مسلمان عروج پاتا ہے. یہ ذرا یہ سبق پکڑ لینا. پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہماری کمزوری پکڑ لی. پھر ایک دن وہ آیا، کہاں ہماری شاہی سلطنت تھی. جا کے دیکھو تاج محل ہندوستان میں، شاہی قلعہ لاہور کا چیک کرو، پورے اس بر صغیر پر مسلمانوں کا راج تھا. لیکن پھر وہ دن، ذلت کا دن آیا جس پہ سارے ہندوستان پہ انگریز نے قبضہ کیا. مسلمانوں کی حکومت
ختم ہو گئی اور مسلمان غلامی کی زندگی پر آگے. پھر وقت کے گزرتے گزرتے پتہ کیا ہوا ہے, پھر مسلمانوں نے مل کر, ہندوؤں نے بھی ساتھ مل کر ان سے انگریز سے چھٹکار, کیونکہ غلامی کی زندگی بڑی بری ہوتی ہے, ان سے جنگیں لڑی. 1857 کی جنگ آزادی میں بھی ناکامی ہو گئی, بڑی پریشانی مسلمانوں نے بھگتی. خلاصہ یہ ہے کہ 1947 میں جو پاکستان بنا نا, میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, جو پاکستان بنا تھا کیوں بنایا تھا, ایک سوال کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے ملتان میں ہندوؤں کے بہت گھر تھے, لاہور میں ہندوؤں کے گھر تھے. جی ہمارے جتنے بھی پاکستان کے شہر ہیں ان میں ہندو رہتے تھے, سکھ رہتے تھے. یہ جو اتنی بڑی ہجرت ہوئی, آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے لے کر آج 4 فروری 2023 تک تاریخ میں اتنی بڑی ہجرت نہیں ہوئی جتنی پاکستان بننے میں ہوئی. پتہ ہے آپ کو, اتنی بڑی آبادی یہاں سے اٹھ کر ہندوستان بھیجی اور اتنی بڑی مسلم آبادی وہاں سے اٹھ کر ادھر آئی. یہ بیچ میں دیوار کیوں ڈالی, یہ پہلے دیوار نہیں تھی نا. دلی اور یہ لاہور یہ سب راستے ایک ہی تھے. جیسے آپ ملتان سے لاہور جائیں تو رکاوٹ تو نہیں ہے نا, کوئی ویزا لینا پڑتا ہے, ایمانداری سے بتائیے گا بھائی. کراچی جانے کے لیے کوئی ویزا نہیں ہے. یہ سارا پاکستان ہندوستان ایک ہی ریاست تھی, اور یہ کیا تھی, اسلامی ریاست تھی. انگریز نے قبضہ کیا 200 سال تک. 200 سال کے بعد گیا تو جاتے ہوئے جو بٹوارا وہ کر گیا. یہ بٹوارا کس لیے ہوا تھا یہ چیز سمجھنا, ہمارے ساتھ جاتی ہوئی ہے, ظلم ہوا ہے. بٹوارا کس نام پہ ہوا تھا صرف اتنا بتانا. اصل مقصد کیا تھا, انگریز کو نکالنا. تو نکل, ہم دوبارہ سے گاڑی. حالانکہ دیکھو ایک بات آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ کا گھر ہے, یہ جس کا بھی جس بھائی کا احاطہ ہے, کوئی ظالم آ کے قبضہ کر لے, ایمانداری سے ایک بات بتانا, قبضہ کر لے اور قبضہ کرنے کے بعد جب بڑی محنتوں کے بعد اگر وہ قبضہ چھڑا لے تو جس کے اسی کو ملنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے, جس کی چیز ہے اسی کو ملنی چاہیے کہ نہیں. تو اس موقع پر مسلمانوں کی ایک آواز یہ ہونا چاہیے تھا کہ انگریز جب تو آیا تھا حکومت کس کی تھی, ہماری تھی, اب تو نکل, ہم خود سنبھالیں گے. اس وقت بھی ہندوؤں کو ہم نے عہدے دینے تھے, کیونکہ سب یہاں, ان کی بھی بہت بڑی اکثریت یہاں تھی, سکھوں کی بھی تھی, تو ہم کنٹرول ہم سنبھالیں گے, ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے. سسٹم یہ کرنا تھا. لیکن انگریز نے جاتے ہوئے بھی چال چلی اور وہ بٹوارا تو کروا گیا. نقصان کیا ہوا, اب ذرا یہ غور سے سننا. بٹوارا کس بنیاد پر ہوا تھا, یہ جو ہمارا جو درمیان میں یہ ہوا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ. قائد اعظم محمد علی رحمۃ اللہ علیہ, جناح رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ اس لیے الگ ریاست مانگی تھی کہ بھئی ہمیں اس پٹی میں انگریز کو کہا تھا جاتے ہوئے یہ حصہ الگ دے دو, ہم اس میں اسلامی قانون, انگریز کا قانون ختم ہوگا, اسلامی قانون چلے گا. یہ لیا تھا الگ اس لیے, اس بنیاد کے اوپر یہ بٹوارا کیا تھا کہ ہندو سکھ ادھر چلے جائیں اور مسلمان ادھر چلے جائیں. پھر اختیار دے دیا تھا, کچھ ہندو اپنی مرضی سے ابھی بھی سندھ میں, کچھ ملتان میں بھی ہیں, کچھ سکھ یہاں بھی ہیں, اور جتنے پاکستان میں مسلمان ہیں اس سے زیادہ مسلمان وہاں رہ گئے, اس سے زیادہ مسلمان اپنی مرضی سے وہاں رہ گئے, کیونکہ یہ ایک ہی خطہ تھا. یہ جو بٹوارا ہوا تھا اسلام کے نام پر ہوا تھا کہ یہاں پہ اسلامی قانون چلائیں گے. 1947 سے لے کر 2023 آ گیا, اسلامی قانون نہیں چلا. تو ایمانداری سے بتاؤ نقصان ہوا, نقصان کیا ہوا. آج ہندوستان ہم سے ڈالر میں آگے ہے, پیٹرول میں بھی ہم سے سستا ہے, معیشت کے اعتبار سے ہم سے بہتر ہے. تو انگریز بے غیرت نے جاتے ہوئے کیا کیا, یہ بٹوارا تو کر گیا, ملک تو دے گیا, لیکن اپنا گندا قانون دے گیا اور سود میں ہمیں ایسا جکڑ کے چلا گیا. ہر آنے والا حکمران آتا ہے. اب آپ کو پتا آج صبح کے اخبار کی سرخی کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی IMF کی ٹیم آئی بیٹھی ہے اور سخت شرائط ماننی, اور اس تو کڑی ساڑھی جان تے کٹی کھڑے ہو. پیٹرول 250 روپے, ڈالر 275 روپے ہوا پڑا ہے. ہماری ہر چیز اتنی, اب آپ خود معلوم ہے, یہ سب لوگ جانتے ہیں, جو 3 سال پہلے گاڑی 20 لاکھ کی تھی, میں خود اس بات کا گواہ ہوں, میں نے خریدی تھی, تو آج وہ گاڑی کتنے کی ہوئی ہے, 60 لاکھ کی. 3 سال میں مہنگائی کی شرح کتنی بڑی ہے سمجھ میں آ گئی. 20 لاکھ کی چیز کتنی کی ہو گئی, 60 لاکھ کی چیز ہو گئی. آپ کا آٹا, آپ کی گھی, آپ کی ہر چیز, یہ نحوست کس کی ہے. میرے نبی نے 14 صدیوں پہلے سود کا خاتمہ کیا تھا اور آخری خطبے میں کہا تھا کہ اس زمانے میں بھی سود چلتا تھا. پیارے نبی نے فرمایا میرے چچا عباس نے جس کو بھی سود پہ رقم دی ہوئی ہے, آج میں ان سے پوچھے بغیر, میرے نبی نے اپنے چچا سے پوچھا بھی نہیں, پوچھے بغیر خاتمہ, کیونکہ میرے نبی کو پتا تھا قرآن کی الفاظ ہے, بیان کر دیا کہ سود اللہ رسول سے اعلان جنگ ہے, سود والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم حدیث میں صاف لکھا ہوا ہے سود کے 70 درجے ہیں, سب سے کم درجہ ماں کے زنا کے برابر ہے. اتنی بڑی لعنت اور نحوست ہے جس سے انسانوں کی زندگی تنگ ہوتی ہے. تو میرے نبی نے آخری خطبے میں سود کا خاتمہ کر کے کیا اعلان کیا, میرے چچا عباس نے, وہ اسلام لا چکے تھے فتح مکہ کے موقع پر, فرمایا کہ جس کو بھی سود پہ رقم دی ہے کہ سارا سود معاف, اصل رقم دے دو, سود
معاف. حضرت عباس کھڑے ہوئے, پوچھے بغیر انہوں نے اعلان کیا تھا. صحابہ حضرت عباس آئے, یا رسول اللہ آپ نے میرا سود معاف کیا جو میں نے دیا ہوا تھا, آپ نے میرے بغیر پوچھے, میں قربان جاؤں آپ پر, میں اصل رقم بھی معاف کرتا ہوں کیونکہ میں نے اس رقم پہ سود لیا ہوا ہے, تو لہٰذا میں اس رقم کو اب اپنے گھر لانا نہیں چاہتا. تو میرے نبی نے سود کا خاتمہ کیا. ایمانداری سے بتاؤ, جو میرے نبی نے فتح مکہ کے بعد جو اسلامی ریاست مدینہ میرے نبی نے جو بنائی تھی اور وہ سود سے پاک چلائی, اور آپ خود بتائیں جب ریاست مدینہ قائم ہوئی اس کے 1 سال بعد تو میرے نبی اللہ کے پاس چلے گئے, اپنا ممبر اور مصلی ابو بکر صدیق کو. اب میں آپ کو 2 چیزیں اور بھی آج سمجھا دوں, یہ بھی انگریز نے اور ایک اور شیطان کی ہمارے ساتھ کی. میرے نبی جس کو مصلی اور ممبر دے کے گئے, لیڈر بھی اسی کو بنا کر, بادشاہ بھی اسی کو بنا کے گئے, خلیفہ بھی اسی کو بنا کر گئے. پتہ تھا کیونکہ وہ جو مصلی کو جانتا ہے, جو دین کو جانتا ہے, وہی صحیح اسلامی نظام کو چلائے گا. اس کے علاوہ